بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ و تعیدو و آعیدو و نعیدو تابعہ ہستن پس آنچے کے دری رسالہ نوشتہ کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں باید صرف در یا تقریر قاعدہ نمودن و دیگرہ را تابع قرار دادن تقریر لا فاعل است غلط میں شمار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی تقریر ہوئی ہے پیچھے، اس سے پتہ چلا کہ اصل قانون تو جاری ہوتا ہے یعیدوں میں. بیان کیا ہے کہ نہیں کہ مثلاً بودن واو میان یائے مفتوحہ و کسرہ ثقیل است و مقتضی حذف واو لہذا در یعید و واو را حذف کردند و درس دیگر سے یک برعایت تناسب. ایک الگ بڑی کل. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل قاعدہ یعیدوں میں پایا جاتا ہے. اصل قاعدہ تائیدو آئیدو نائیدو جو ہیں ان میں قاعدہ جاری نہیں ہوتا، وہ صرف باب کی مناسبت کے لیے ایسے ہوتا ہے. باب کی، اور آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے پچھلی کتاب میں وہ یہی تھا. اس کتاب میں آپ وہ قانون دوبارہ بے شک دیکھ لیں. بیان کیا تھا کہ یہ بات نہیں ہے. مطلقاً قانون بیان کیا تھا کہ بھئی علامت مضارع جو ہے یہ اور درمیان علامت مضارع کہا تھا یا نہیں کہا تھا اس کتاب میں کہ نہیں کہا تھا. تو اب علامت مضارع میں یا بھی آ گئی، تا بھی آ گئی، الف بھی آ گیا، نون بھی آ گیا. اس سے تو پتہ چلا کہ یہ قانون سب کا ہے. یہ اور اس تقریر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قانون یعیدوں کا ہے، باقی تابع ہیں. تو یہ تقریر پچھلے بیان کردہ قانون کے معارض ہو گئی کہ کون نہیں ہو گئی. پچھلا قانون دیکھا جی کھول کے یعیدوں والا جو یہاں بیان ہوا ہے اس میں مطلقاً بیان کیا ہے. یہ پچھلی کتابوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ قانون صرف یعیدوں کا ہے اور تردن للباب باقی میں جاری کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی بات کی ہے. تو حالانکہ جو اس کتاب میں پیچھے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قانون صرف یعیدوں کا نہیں بلکہ سب کا ہے، بلکہ تو یہ بات اسی کتاب میں بیان کی ہوئی بات سے متعارض ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور سمجھ آ گئی گل دی. لے امتحان علمہ نہ کرو. سوال اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اصل قاعدہ یعیدوں میں پایا گیا ہے. پیچھے دیکھو نہ آکھیا نہیں مثلاً بودن واؤ میں اتھے یہ صفحے تے اور جڑا کل پڑھیا جے کی لکھیا مثلاً پڑھ کے مولوی ویس مثلاً بودن واؤ میان یائے مفتوحہ. یہ واؤ نہیں کہا، میان یائے نہیں کہا کہ میان حرف مضارعت کہا ہے یا کہا. اس سے ٹیلنے سارا جی کہ واؤ یا اور یا مفتوحہ اور کسرے کے درمیان آ گئی ہے یو اے دو، تو یہ ثقیل ہے، تو یہ واؤ کے حذف کا تقاضا کرتی ہے. تو اس سے کیا سمجھا یہ قانون کس کا ہے؟ حد ہو گئی نا، مجھے پتہ لگتا ہے یار. اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اصل قاعدہ یعیدوں میں پایا گیا ہے. کس تقریر سے؟ اے جڑی ہن تینوں پڑھائی ہے مثلاً والی آکھیا نہیں واؤ کس کے درمیان ہے؟ یا مفتوح اور کسرے کے درمیان. تو یا کس میں؟ یعیدوں میں کہ تائیدوں میں؟ اور تائیدوں اور آئیدوں اور نائیدوں اس کے تابع ہیں. کس کے؟ یعیدوں کے. پس ہن ایتھوں تے ایک گل پتہ لگی کہ قانون جاری ہے یعیدوں وچ تے باقی سارے. پس وہ جو کچھ اس رسالہ میں لکھا ہے کہ قاعدے کی تقریر
مطلق مضارع کی علامت میں چاہیے صرف یا میں قاعدے کی تقریر کرنا اور دوسروں کو تابع قرار دینا، یہ تطویل لا طائل ہے کہ خام خواہ لمبی گل کرنی اے آخ کے کسی کے نہیں پیچھے آندے نے بھی لہٰذا اس تقریر کو اے واضح ہویا تو پھر پچھلی گل غلط میں شبد غلط ہو گئی۔ جی سوال، اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اصل قاعدہ یعیدو میں پایا گیا اور تاعیدو اور آعیدو اور ناعیدو تابع اس کے ہیں، اس کے تابع ہیں۔ یہ تو گل ہوگی ایتھے ہن پچھلی گل پس وہ جو کچھ کہ اس رسالہ وہ جو کچھ کے اس رسالہ میں لکھا ہے، میں لکھا ہے کی لکھا ہے؟ قاعدے کی تقریر مطلق علامت مضارع میں چاہیے، صرف یا میں تقریر قاعدہ کرنی اور دوسروں کو تابع قرار دینا، یہ لمبا کرنا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تطویل لا طائل ہے۔ یہ بات کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی ہے، نہیں غلط ہو گئی۔ وہ جڑی پیچھے بیان کر کے اس گل نال وہ گل غلط ہو گئی۔ ان کا جواب در تحریر قواعد دو مقام است، یکے تقریر قاعدہ، دیگر بیان نکتہ و سبب حکم قاعدہ۔ در تقریر قاعدہ بیان کلی باید کے شامل جمیع جزئیات باشد و در بیان نکتہ و سبب شرع نمودہ شود کہ علت حکم چنی یافتہ شد، در الا سیغا و دیگر را تابع کردان۔ در اصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذہن میں شود، لہذا عادت محققین ہم چنی است کما ترا فی الفصول الاکبریتی والفصول والاصول یہ دو کتابیں، ایک فصول اکبری ایک اصول اکبری وسائر و تحقیق اصالت و فرعیت فعل و مصدر بعد ازیں در ہمی باب حسب افادات جناب استاذی خواہد آن۔ جواب، قواعد کی تحریر میں دو مقام ہوتے ہیں۔ جب قاعدہ لکھنا ہوتا ہے نا تو وہاں دو مقام یعنی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک قاعدے کی تقریر، ایک اور قانون، دوسرا نکتے کا بیان اور قاعدے کے حکم کا سبب کہ اصل قاعدہ کس وجہ تو جاری ہویا، علت بیان کرنی، کیا کرنی؟ سبب بیان کرنا، ہوا کیا۔ ہن سنو، قاعدے کی تقریر میں بیان کلی چاہیے جو کہ سارے جزیات کو شامل ہو جائے۔ جب قاعدہ بیان کرنا ہو نا تو اس کا طریقہ ہے کہ اس طرح بیان کرو کہ سارے جزیات اس میں شامل ہو جائیں، سارے آ جائیں۔ تو جب ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا تو ہم نے اس کو عام کر دیا تھا کہ علامت مضارع اور کسرے کے درمیان واو آئے تو یہ واو حذف ہوتی ہے، اب سارے اس میں آ گئے۔ اور نکتے کے بیان میں اور سبب کی شرع نمودہ شود کہ جب نکتہ بیان کرنا ہے اور سبب کی شرع ہونی ہے کہ علت حکم کی اس طرح پائی گئی ہے فلاں صیغہ میں اور دوسروں کو تابع کیا ہے۔ تو جب اس کی علت بیان کرنی ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اصل یہ سبب قانون کا یہ صیغہ ہے، دوسروں کو اس کے تابع کی۔ قانون عام بیان کیا، جب یہاں حکمت بیان کیا تو وہ یہ ہے کہ واو آ گئی ہے درمیان یا کے اور کسرے کے، تو یا دو کسروں کے قائم مقام ہے، ماں بعد کسرہ کی ہے تو درمیان میں واو آ گئی، یہ ثقل ہے، تو یہاں علت یہ بیان کی ہے۔ جب قانون بیان کیا تو اس وقت عام بیان کر دی۔ سنیو گل تو کرداند اصل تقریر میں تفریق نمودند، تفریق کرنا اگر کریں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ موجب انتشار ذہن ہوتا ہے، لہٰذا
عادت محققین کی اسی طرح ہے کہ قانون بیان کرتے ہوئے عام بیان کر دیتے ہیں، جب اس قانون کی وجہ بیان کرتے ہیں تو وہ خاص اسی صیغے کی ہوتی ہے جس میں وہ چیز ہوتی ہے، باقیوں کو تابع کیا۔ تو قانون عام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مبتدی کا ذہن منتشر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک قانون یہ تھا کہ یائدوں کی کا جو سبب ہے اسی کو قانون بیان کرے کہ واو واقعہ ہوئی ہے یا اور کسرے کے درمیان یہ ثقیل ہے لہذا یائدوں میں۔ اب سوال ہوا کہ تائدو آئدو نائدوں میں کیوں ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ تردن للباب کے، تو انتشار ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اگر یہ ہو جائے کہ واو واقعہ ہو علامت مضارع اور کسرے کے درمیان تو یہ حذف ہوتی، اب علامت مضارع میں یا بھی آ گئی، تا بھی آ گیا، الف بھی آ گیا، نون بھی آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سارے محققین کا یہی طریقہ ہے کہ قانون بیان کرتے ہوئے عام بیان کر دیتے ہیں اور سبب اور نقطہ بیان کرتے ہوئے وہ صرف اسی کو بیان کرتے ہیں جس میں وہ سبب بنا ہے قانون جاری ہونے کا۔ گل سمجھی جی؟ اور آخری گل بعد جواب قواعد کی تحریر میں دو مقام ہیں، ایک قاعدے کی تقریر، دوسرا نقطے کا بیان اور قاعدہ کے حکم کا سبب۔ میں اے حکم کیوں لگا دی وجہ کی بنی؟ قاعدہ کی تقریر میں بیان کلی چاہیے جو کہ جمیع جزیات کو شامل ہو، اور نقطے کے بیان میں اور سبب میں شرع نمودہ شود شرع کی جائے۔ نقطہ اور سبب بیان کرنا ہو تو پھر پوری وضاحت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ کی جائے کہ حکم کی علت اس طرح پائی گئی ہے فلاں صیغے میں اور دوسروں کو تابع کرتے ہیں۔ تو جب علت بیان کرنی ہے تو پھر اس کی شرح کرنی ہے کہ اصل قانون اس میں جاری ہوتا ہے، باقی کو تابع کیا ہے، اور قانون بیان کرنا ہو تو ایسا کریں تاکہ سارے جزیات آ جائیں۔ سمجھیے گل نہ مانا کرنے کی باری جواب قواعد کی تحریر دھیان کرے جب نے کیوں ایک تقریر ایک قاعدے کی تقریر، قاعدے کی تقریر، دوسرا نقطے اور سبب کا بیان، نا اور قاعدے کے حکم کا سبب، یعنی قاعدے کے حکم کا سبب اور نقطے کا بیان۔ مطلب یہ قاعدے کے حکم کا سبب اور میں ایک قانون جاری کیوں ہویا، کیوں بنیا جی۔ قاعدے کی تقریر ہن اے دو ہو گئی ہیں نا، ہن تو تبصرہ قاعدے کی تقریر میں بیان کلی چاہیے کہ جو کہ شامل تمام جزیات کو شامل ہو، اور نقطے اور سبب کے بیان میں شرع نمودہ شود شرع کرنی چاہیے کہ اس طرح پائی گئی ہے فلاں صیغہ میں اور دوسروں کو تابع کرتے۔ سمجھ آ گئی ترجمہ؟ کہ بھئی جب شرع نقطہ اور سبب کا بیان کرنا ہو تو پھر شرع نمودہ شود کہ حکم کی علت اس طرح پائی گئی ہے فلاں صیغہ میں، دوسروں کو تابع کرتے۔ چلو جی، اصل تقریر میں تفریق نمودند کرتے ہیں، سمجھے نا جی؟ بھی اصل تقریر میں تفریق نمودند، تفریق کرنا ذہن کے انتشار کا سبب ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ بھی قانون بیان کرنے لگے اگر تفریق کر دئیے نا کہ قانون تو یائدوں کا ہے باقی کو تابع کیا، تو اس میں ذہن کا سمجھی گل بھی قانون یوں بیان کرو کہ سارے اس میں آ جائیں، جب علت بیان کرو وضاحت کرو کہ علت فلاں تھی تو سب کے اوپر یہ قانون جاری ہو گیا جی۔ ولہذا من کر سدا اصل تقریر میں تفریق کرنی ذہن کے انتشار کا سبب ہو، لکھا نمودن دے مراد نمودن۔ اصل تقریر میں تفریق کرنی بمعنی کردن، یہ ذہن کے انتشار کا، کس کا ذہن؟ مبتدی کا، طالب کا۔
اور اسی لیے بلحاظ اسی لیے محققین کی عادت بھی اسی طرح ہے، جیسا کہ دیکھے گا تو فصول اکبریہ میں اور اصول اکبریہ میں اور تحقیق والوں کی باقی کتابوں میں، بولے تحقیق والے من کر، اور لہذا اور اسی لیے محققین کی عادت بھی اسی طرح ہے، اسی لیے کا مطلب ہے کہ تاکہ ذہن منتشر نہ ہو، جب علت بیان کریں تو وضاحت کرتے ہیں جی، جیسا کہ دیکھے گا تم اصول اکبریہ میں اور اصول اکبریہ میں اور تحقیق والوں کی باقی کتب میں۔ بس اگلی بات جو ہے نا کہ بھئی فعل اصل ہے مصدر فرع ہے یا مصدر اصل ہے فعل فرع آیا تھا نا پیچھے کل سبق میں، تو کہتے ہیں یہ بحث آگے آئے گی، یہ بحث اور تحقیق اصل ہونے اور فرع ہونے، فعل اور مصدر کی، فعل اور مصدر کے اصل اور فرع ہونے کی تحقیق، اصالت مصدر فریت بھی مصدر اصل ہونا اور فرع ہونا کی تحقیق، اس کے بعد اسی باب میں جناب استادی کے افادات کے مطابق آئے گی۔ جی صرف ترجمہ ہے بھی غلط سی بھی اے پیچھے ایسی نا بے فلاں اصل ہے فلاں فرع ہے، یہ ایک سرسری بات ہے، تحقیق یہ ہے کہ پورے باب میں مناسبت ہونی چاہیے، باقی بھی مصدر اصل ہے کہ فعل اصل ہے، یہ تحقیق آگے آئے گی جی۔ اور فعل اور مصدر کے اصل ہونے اور فرع ہونے کی تحقیق بعد اس کے بعد اسی باب میں جناب استادی کے افادات کے مطابق آئے گی۔ اگے گل مک گئی، گل نمبر مڈو شڈو، ابا یابا را کے از فتح یفتح بے آ کے عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاذ گفتان و کلمات دیگر مثل قلا یقلا و عدا یعدو و بقا یبقا علی بعض اللغات ہم از فتح بے شریطہ مذکور آمدہ برائے دفع شذوذ اینہا حضرت استادی تقریر قاعدہ برینہ نمودن کہ ہر کلمہ صحیح کے اسباب فتح یفتح آید باید کے عین یا لامش حرف حلق باشد قید صحیح در قاعدہ افزودند، پس شذوذ آن کلمات کے بعض ناقص و بعض مضاعف ہستن لازم نہ آئے۔ ابا یا ابا کو جو کہ فاتح یفتح ہو کے وزن پر آتا ہے تو وہاں یہ تھا کہ فاتح یفتح ہو کے وزن پر آنے کے لیے شرط ہے کہ عین یا لام کلمہ ہلکی ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ جس کا بھی عین یا لام حرف حلق میں سے ہو وہ خام خواہ، یہ شرط نہیں ہے، لیکن فاتح یفتح کے وزن پر آنے کے لیے یہ شرط ہے کہ کیا ہو، یہ بات بیان کی۔ اس قانون کے بعد ابا یا ابا آپ نے پڑھا ہے پیچھے قانون میں پچھلی کتاب میں کہ یہ ابا یا ابا آبا یا ابا جو فاتح یفتح ہو ہے، عین یا لام حرف حلق نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، پڑھا نہیں پیچھے اے پر ابا یا ابا شاذ۔ اسی طرح دوسرے کلمات بھی ہیں، قلا یقلا جی یہ بھی ناقص ہے، عدا یا عدو یہ مضاف ہے، بقا یا بقا یہ بھی ناقص ہے، بعض لغتوں پر یہ بھی فاتحہ سے آتے ہیں تو ان سب کو شاذ کہتے ہیں کہ یہ فاتح یفتح کے وزن پر آئے ہوئے ہیں، بے شریطہ مذکور آمدہ، مذکورہ شرط کے بغیر آئے ہوئے ہیں۔ کیا شرط ہے کہ عین یا لام کیا ہو، تو ان میں سے کسی کا بھی، تو لہذا سب کو کیا کہا، شاذ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تقریر قاعدے کی اگر اس طرح کی جائے تو شذوذ ختم ہو جائے گا، وہ یوں ہر کلمہ صحیح اے صحیح دا وچ گانڈا لایا ہے کندہ، ہر کلمہ صحیح جو کہ فاتح یفتح ہو کے باب سے آئے
اس کے لیے ضروری ہے اپنی ٹیوننگ کرا کے آوے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عین یا لام اس کا حرف علق ہو۔ تو اب یہ قید کس کے لیے؟ بولو چاہ، صحیح کے لیے۔ صحیح کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو؟ جو غیر صحیح ہے اس نے اگر فاتح یافتہ کے وزن پر آنا ہو تو کوئی قید نہیں ہے، کوئی۔ اب سارے ٹھیک ہو گئے کہ کوئی نہ ہو گئے؟ جب صحیح کی قید لگا دی کہ صحیح کے لیے ضروری ہے کہ جب فاتح کے وزن پر آنا ہے تو ہلکی العین یا ہلکی اللام ہو، غیر صحیح کی یہ قید نہیں ہے، تو اب یہ جتنے ہیں یہ شذوذ سے نکل گئے کہ نہ نکلے؟ تقریر کر کے بڑا قانون دی کہ ابا یا ابا کے بارے میں، اور اسی طرح یہ باقی مختصر کر دینا، باقی ساری مثالیں ان کو شاذ کہتے ہیں۔ یہ جو آگے مثالیں آ رہی شاذ کہتے ہیں۔ شاذ اس لیے کہتے ہیں کہ قانون یہ مشہور ہے، قانون یہ مشہور ہے کہ فاتحہ کے وزن پر آنے کے لیے شرط ہے، آئے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عین یا لام حرف ہلکی ہو، تو ان میں سے تو کسی کا بھی نہ عین نہ لام، لہذا ان کو شاذ کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اگر قاعدے کی تقریر یوں کر دیں، تو ان کا شذوذ ختم ہو جائے۔ وہ یوں کہ ہر کلمہ جو کہ صحیح ہے، صحیح غیر صحیح نہیں، ہر کلمہ جو کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فاتحہ کے وزن پر آنا ہو تو اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلق ہو، تو لہٰذا جو غیر صحیح ہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے۔ تو اب یہ شاذ نہ رہے کہ رہے، جب شرط ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ افادہ ابا یا ابا کو جو کہ او ابا یا ابا کو شاذ گفتہ اند شاذ کہا ہے، اور اسے لین وچ ابا یا ابا کو، ابا یا ابا کو جو کہ فاتح یافتہ ہو سے بغیر اس کے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو، ابا سمجھے نا جی، آمدہ بھی ابا یا ابا کو جو کہ فاتحہ سے آمدہ آیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہا ہے۔ اور سمجھیے کہ جوڑ کل عبارت دا ترجمے اور دوسرے کلمات جیسے قلا یا قلا اور عدہ یا عدو اور بقا یا بقا، بعض لغات پر، ساری تو نہیں، بعض لغات پر بھی فاتحہ سے جی، اور لکھے اشارہ ہے اس کے ساتھ کہ بعض این لغات را از باب سامع یا سمو نیز پڑھتے ہیں، اس صورت میں تردد باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اب یہ باب فاتحہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور صاحب صراح نے بھی عدہ یا عدو کو باب سامعہ سے لائے ہیں، اور قاموس میں کہا ہے کہ فاتحہ سے بھی آیا ہے۔ اگر فاتحہ سے ہو تو پھر یہ جواب ہے سب کے لیے۔ اور سمجھی گل بھی ہے اے جڑے سارے باقی مثل دوسرے کلمے بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، کیڑی عین یا لام کلمہ، تو یہاں تو کوئی نہیں ہے کہ ہے ایشا، بس آئے ہیں۔ تو پھر کیا کیا ہے؟ برائے دفع شذوذ این ہاتھ مانا واپس ہونے، ان کے شذوذ کے دفع کے واسطے حضرت استاذی نے قاعدے کی تقریر اس نہج پر کی ہے کہ ہر کلمہ صحیح جو کہ باب فاتح یافتہ سے آئے چاہیے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو، اے تقریر کی تھی، لہذا صحیح کی قید قاعدہ میں بڑھا دی، پس ان کلمات کا شذوذ جو کہ بعض ناقص اور بعض مضاف ہیں، ان کلمات کا شذوذ لازم نہ آیا۔ ہاں جی شابہ۔ افادہ ابا یا ابا کو جو کہ فاتحہ سے بغیر اس کے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہے آئے ہیں، آیا ہے، شاذ کہا ہے۔ اور دوسرے کلمات جیسے قلا یقلا اور عدہ یا عدو اور بقا یبقا
بعض روتوں پر بھی فتح سے بغیر شرط مذکورہ کے آئے ہیں. یہ سارے کی نے شاذ. ان کے شذوذ کو دفع کرنے کے لیے حضرت استاذی نے تقریر قاعدے کی اس طریقے پر کی ہے کہ ہر کلمہ صحیح اے صحیح تے ٹیلے سارا ہر کلمہ صحیح جو کہ فاتح یفتح کے باب سے آئے چاہیے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو. اے قانون ہے. صحیح کی قاعدہ میں بڑھائی. پس شذوذ ان کلمات کا جو کہ بعض ناقص اور بعض مضاف ہیں لازم پس شذوذ ان کلمات کا لازم نہ آیا. آگے جی دفع. شذوذ کل و خود و مر. چلو جی کل خذ مر کے اندر بھی شذوذ کا قول ہے, پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو اس کا بھی دفع کر رہے ہیں جی. دفع کل اور خذ اور مر کے شذوذ کا جی. اور خود اور مر کے شذوذ کا استثناء در کل و خود و مر کے در اصل کل خود مر بودا حذف حمزتین را شاذ گفتان. حضرت استادی دفع شذوذ ای ہا بئی نہج فرمودن کہ دری سیغ ہا قلب مکانی واقع شدہ کہ فا بجائے عین بردن و عین را بجائے فا. پس شد. پس باقاعدہ یاسالو حمزہ را حذف کردن و حمزہ وصل با استغنا بیفتاد. کل خذ مر اصل میں تھے او کل او خذ او مر, تو یہاں ہونا چاہیے تھا او کل کہ نہیں ہونا چاہیے تھا او خذ, اور تو دونوں حمزوں کو حذف کر کے کل خذ مر پڑھنا یہ شاذ ہے. یہ پیچھے یہ آپ نے پڑھا کہ یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں میرے استاد جی نے تقریر یوں کی ہے قاعدے کی, وہ یہ ہے توجہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین ہے نا, تین ان سیغوں میں قلم مکانی واقعہ ہوئی ہے. ان سیغوں میں فا عین کی جگہ چلی گئی اور عین فا کی جگہ چلی گئی, تو اب او کل سے بن گیا اوک اول, اخ از اور سمجھیے. اب یا سالو والا قانون کہ حمزہ متحرک ما قبل صحیح ساکن, حمزے کی حرکت نقل کر کے اک اول میں کاف کو دی حمزہ حذف بن گیا اکل, تے اخ از میں بن گیا اخذ, اور میں بن گیا امر. تب حمزے وصلی سے معذرت کی حضرت ان تو چھٹی ہے عید کر آؤ, تو پیچھے کی بچ گیا اے جی تقریر کی تھی بھئی یہاں کیا کیا ہے, فا کو جب یوں کریں گے تو اب یس آلو والا قانون جاری ہو جائے گا, تو لہذا یہ شذوذ سے نکل گئے. شذوذ سے کل اور خذ اور مر میں جو کہ اصل میں او کل اور او خذ اور او مر تھے, حذف حمزہ تین کا شاذ کہتے ہیں. ورنہ قانون کیا تھا, حمزہ ثانی کو کیا کرتے, ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلانا, وجہ سے او مینا میں او مینا, تو یہاں او کل او خذ او مر واجب تھا. تو جب ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا, یہ شاذ ہوا. حضرت استاذی نے ان کے شذوذ کے دفع کو اس طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ فرمودند بیان کیا ہے کہ ان سیغوں میں قلم مکانی واقع ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے, واقع ہوئی ہے کہ فا کو عین کی جگہ میں لے گئے اور عین کو فا کی جگہ میں, پس اک ال اخ از اور ہو گئے. اب حمزہ متحرک ما قبل صحیح ساکن ہے کہ کوئی نہیں,
پس یا سالو والے قاعدہ کے سبب حمزہ کو حذف کرتے ہیں اور حمزہ وصلی بے استغنا کے سبب گر گیا کیوں دی لوڑ نہیں نہ رہی وہ تو لوڑ تھا ابتدا بس ساکن ہو تو ساکن تو ہے کو نہیں جی قل اور خذ اور مر میں جو کہ اصل میں اقل اخذ مر تھے حمزہ تین کے حذف کو شاذ کہا ہے حضرت استاذی نے ان کے شذوذ کا دفع اس طریقے کے ساتھ فرمایا کہ ان صیغوں میں قلب مکانی واقع ہوئی ہے کہ فا کو عین کی جگہ میں لائے ہیں لے گئے اور عین کو فا کی جگہ پس جگہ میں پس ہو گیا پس یاسالو والے قاعدہ کے سبب حمزہ کو حذف کرتے ہیں اور حمزہ وصل استغنا کے سبب گر گیا سمجھیے صبر اور سن علی بعض لغات کیا سوال ہے در قول دالا و یہلک الحرث بفتح لام از باب فتح وارد ہے باوجود کہ صحیح ہے عین یا لام کی جگہ میں حرف حلق کوئی موجود نہیں ہے میں دوجی قرات و یہلک الحرث نہ پڑھتے تسی ایک قرات ہے و یہلک الحرث سمجھ آئی جی اگر یا ہلاکو ہوئے تو حالہ کا ماضی تو واضح ہوئے حالہ کا تے مضارع ہو گیا یا ہلاکو تے فاتح بنیا کہ نہیں ہے کی ہے تے لام تے عین حرف حلق ہے اے سوال ہے کیے اور سمجھی گل جواب بر تقدیر قرات اس قرات کی تقدیر پر جس میں یا ہلاکو پڑھا گیا ہے یہ لغت باب تداخل سے ہوگی کس سے ہوگی اور مبنا تداخل کا یہ ہے کہ ماضی ایک باب سے مضارع دوسرے باب سے تے پنجالی وچ دوویں جو دیتے اور ہر دو ایک باب سے استعمال ہو گئے یہ ہوتا ہے تو لہٰذا تداخل سے سوال نہیں ہو سکتا تداخل سے کیونکہ وہ مستقل باب بھی نہیں ہے ماضی کسی دی پڑھی مضارع کسی دا جوڑ دیتا اور اسی قبیلے سے ہے راکانہ یا رکانو کیا یہ بھی صحیح ہے فاتح عین لام حرف حلق کوئی نہیں ہے تو آ گیا فاتح کہ بعض کے نزدیک ناسارا سے اور بعض کے نزدیک سامعہ سے آتا ہے راکانہ یارکونو یا راکینہ یارکانو پس ماضی اس کی ناسارا سے لی مظہرہ اس کا سامعہ سے پکڑا تو باب فاتح سے بنا دیا حالانکہ ہے نہیں تے بھی عرب چاہے کہ بازی کسی دی مظاہرہ کسی دا جوڑ کے باب بنا کے کام چلا دے نہیں جی ہے اس طرح پہ جی قلب مکانی کی کیا کی قلب مکانی عبارت ہے تقدیم اور تاخیر سے اور حروف کی ترتیب سے حرفانو اگے پیچھے کر دینا حرفانو وقدام علت قاعدہ برائے عام مقرر نہ گردیدہ اس کے لیے کوئی قانون مقرر نہیں ہے اس کے لیے کہ فلاں کو فلاں جگہ فلاں کو فلاں جگہ کہ پڑھا جی کوئی طریقہ اس کی معرفت کا کتب اور رسائل میں مرقوم ہے وہ گوار ہیں بعض ان سے جناب مصنف رحمہ اللہ نے بھی اس افادے میں یاد فرمائے ہیں کہ یہ پہچاننا ہو کہ اس میں تقدیم اس میں قلب مکانی ہوئی ہے کہ نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ کہندی باقی برادری ویکھو ہوندی بھی باقی برادری جیڑی وہ تو انج دی ہے ایک اللہ بھی انج دا کیوں نکلا دا مطلب یہ بھی انج دا سی تے انہوں انج کر دیتا ہے سمجھتے ہو ایک کو قانون آ رہا ہے کہ باقی ہوندی برادری ویکھو او برادری بندہ جمع تصغیر سارے ویکھو اوتھے انج تے پتہ لگ جائے کہ یہ بھی لیکن بعد کی کیتا ہے اندے وچ انج اگاں جی اور حمزہ متحرک ہو گیا ما قبل اس کا حرف سے ہی ساکن
حرکت حمزہ کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، حمزے کو حذف کرتے ہیں، اخذ ہو گیا، بعد اس کے حمزہ وصل کو بھی حذف کرتے ہیں کیونکہ اس کی احتیاجی نہیں رہی، اس لیے کہ حرف اول بسبب نقل حرکت کے متحرک ہو گیا، حمزہ وصل کی احتیاجی نہ رہی تو وہ ناراض ہو گیا۔ جی سوال قاعدہ یاسالو جواری است و حذف در کل و خود وجوبی۔ سوال ہے، گل تو بنا لیجیے پر ایک اور مسئلہ بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کل اور خذ ہے نا، کون؟ اس میں حذف وجوبی ہے، اس میں، اور یس آلو والا جو قاعدہ ہے اس میں تو حذف جوازی ہے، اس میں جواز کے وجوبی ہے، یاد ہے حذف، اور ان میں تو حذف، اس اتنے کیویں قانون جاری ہو گیا جی؟ قلم مکانی کریے تو پرلے پاس اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جی۔ جی سوال، قاعدہ یاسالو کا جوازی ہے اور حذف کل خذ میں وجوبی، تے جوڑو ہن جوڑو تساں قانون لایا قلم مکانی کر کے، یاسالو والا تے ہے وہ قانون جوازی ہے تے انہوں نے انج پڑھنا ہی واجب ہے جی، یا تے ہوے نا کہ کدی انہاں نوں او قول تے اوز پڑھنا بھی جائز ہوے، انج تا مثال ملدی کوئی نہیں کلام عرب وچ، کٹ کے وکھا دیو، پوری کلام وچ کوئی نہیں۔ جی سوال، قاعدہ یاسالو کا جوازی ہے اور حذف کل اور خود میں وجوبی۔ پھر سوال، پھر ترجمہ کر۔ سوال، قاعدہ یاسالو کا جوازی ہے اور حذف کل اور خود میں وجوبی۔ جواب، ما تقریر قاعدہ بری نمت میں کنین کہ ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تصغیر باشد، حرکت حمزہ بما قبل رباد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوباً اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد یا در فعل از افعال قلوب باشد و الا جوازاً، پس وجوب حذف حمزہ در افعال رؤیت ہم باقاعدہ است و دری ہر سے صیغہ ہم باقاعدہ، و جواز حذف حمزہ در اسماء رؤیت ہم باقاعدہ است۔ اچھا جی، و در مر قلب و عدم قلب ہر دو آمدہ، بر تقدیر قلب بر تقریر قلب حمزہ وجوباً حذف میں شود و لہذا امور نہ آمدہ و بر تقدیر عدم قلب حذف نہ میں شود۔ چل جی، ویکھو نا کنا تردد کرنا پیا۔ کہتے ہیں جی ہم اس قانون کی دوبارہ سے تقریر کرتے ہیں، یاسالو والے قانون کی دوبارہ سے نئی تقریر کرتے ہیں۔ کس قانون کی؟ سارے وچ پا کے تانوں وکھانے، ہم قاعدہ کی تقریر اس طریقے پر کرتے ہیں۔ لو جی یاسالو کے قانون کی نویں تقریر ہون لگی جے، کریے، دھیان کرو جی۔ ہر حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد وہ جو ما قبل ساکن ہے وہ مدہ زائدہ اور یائے تصغیر کا غیر ہو، یہ ما قبل نہ ہو، سمجھ آئیے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ حرکت اس حمزے کی ما قبل کی طرف چلی جاتی ہے اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے وجوباً۔ حمزہ کب وجوباً؟ اگر حمزے کا وقوع بعد ساکن کے بسبب قلب کے ہوا ہو یا کسی فعل میں افعال قلوب سے ہوا ہو تو پھر یہ حذف وجوبی ہے، وگرنہ جوازی، وگرنہ اے جی چھل مچ کے کر دیتا ہے جی، وگرنہ تقریر کر قانون دی۔ جواب یہ ہے کہ ہم نئی تقریر کرتے ہیں، تو پرانی پسند نہیں لگی جی۔ جواب یہ ہے کہ قاعدے، ہم قاعدے کی تقریر اس طریقے پر کرتے ہیں۔ حمزہ اے نمی تقریر یاسالو دی،
حمزہ متحرک ہو اور ما قبل ساکن ہو، ساکن ہو لیکن وہ ساکن مدہ زائدہ تے یا تصغیر نہ ہو، غیر ہو، تو کرنا کیا ہے؟ اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کرتے ہیں وجوباً۔ لیکن وجوباً حذف کے لیے ایک شرط ہے یہ شرط یہ ہے کہ کہ حمزہ ساکن کے بعد آیا ہو قلم مکانی کے سبب سے، تینوں میں کس سبب سے آیا ہے؟ قلم مکانی کے سبب اور یا فعل قلوب میں سے کسی فعل میں یہ آیا ہو تو پھر کیا حذف؟ حذف وجوباً ہے۔ اگر یہاں نہ ہو تو یہاں نہ ہو تو حذف اب جائز ہے۔ جوازی ہے۔ اب لہذا جی اب ایک کل خذ مر میں، کس میں؟ مر میں، چونکہ قلم مکانی کی وجہ سے حمزہ ساکن کے بعد آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا، لہذا نقل حرف کا حرکت کر کے حذف کیا ہو گیا؟ تے افعال قلوب میں سے رائے تو ہے گا کہ کوئی نہیں ہے گا، تے پھر رعا تے یار آیو میں، یار آیو میں پیچھے قانون بیان ہوتا ہے، یرا میں، یہ افعال قلوب میں ہے، یہاں بھی نقل حرکت کر کے حمزے کو حذف کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اب ان کے ما سوا جو یس آلو وغیرہ ہے وہاں چونکہ نہ قلم مکانی ہے نہ افعال قلوب ہے، اس لیے حذف جوازی ہو گیا جی، گل سمجھیجے۔ اور اسی طرح باب رویت کے جو اسماء ہیں وہ بھی اپنے قاعدے کے وجوبی سے نکل گئے دیے، تو لہذا اب کوئی بھی قاعدے کے خلاف نہ ہوا، نہیں گل سمجھی؟ ایک قانون ہن انج بیان ہو گیا، قانون ادھا وجوبی ہو گیا تے ادھا اگر حمزہ متحرک ساکن کے بعد آیا ہے افعال قلوب میں یا قلم مکانی کی وجہ سے یہ نقشہ بنا ہے تو اب حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر حذف، اور اگر یوں نہیں ہے تو پھر نہیں، گل سمجھی یار، یہی شرطیں ہیں نا کہ حمزہ متحرک ساکن کے بعد آیا ہے لیکن یہ شکل بنی ہے قلم مکانی کی وجہ سے، جیسے ان تینوں میں یا فعل قلوب میں ہے تو اب نقل حرکت کر کے حذف کرنا، اور اگر یہ شکل بنی ہے بغیر ان دو کے تو اب نقل حرکت کرنا حذف کرنا کیا ہے؟ تے باقی رہ گیا مر دی گل، اگاں ویکھ در مر سوال ہے کہ مر میں پھر وجوبی ہونا چاہیے تھا، یہ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ اصلی حالت پر بھی استعمال ہوتا ہے جی، تو اس کا جواب دیا کہ جب اس کو اصلی حالت پر رکھیں گے کیا کریں گے تو پھر اس کا حذف جو ہے وہ جوازی ہوگا، اور جب اس کو قلم مکانی کریں گے تو پھر اس کا حذف وجوبی ہوگا، تو قلم مکانی کی وجہ سے حذف وجوبی ہے، اگر قلم مکانی نہ کریں تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا۔ ویسے تو وہ شروع بیان ہوا تھا نا کہ شروع میں آئے تو یہ وَأْمُرْ ہوتا ہے، درمیان میں ہو تو مر ہوتا ہے، یہاں یہ بیان کیا ہے کہ قلم مکانی کا لحاظ کریں تو حذف وجوبی ہے، اور جہاں حذف نہیں ہے وہاں قلم مکانی نہیں ہے۔ تو امتحان کرا جی ترجمے تے جی جواب، ہم تقریر قاعدے کی اس طریقے پر کرتے ہیں کہ ہر حمزہ متحرکہ ساکن غیر مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد ہو، یعنی حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہو، وہ ساکن کون ہو؟ مدہ زائدہ کا غیر ہو اور یائے، اور سنیجیے گل، تو کیا اب کرنا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ حرکت اس حمزہ کی ما قبل کی طرف جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہوتی ہے؟ اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے وجوباً، وجوباً حذف کے لیے پھر ایک شرط ہے، کیڑی؟ اگر حمزے کا وقوع ساکن کے بعد بسبب قلب کے ہوا ہو، ان اتنا میں جو ہویا کہ نہیں ہویا، یا کسی فعل میں افعال قلوب سے ہو، تو اب یوں ہوا تو واجب ہے،
وگرنہ جوازن منع کر اس دم جب ہم تقریر اس طریقے پر کرتے ہیں کہ ہر حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ایسا ساکن جو مدہ زائدہ اور جا تصغیر کا غیر ہو، حرکت اس حمزہ کی با قبر کی طرف چلی جاتی ہے اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے وجوباً اگر وقوع حمزہ کا ساکن کے بعد قلب کے سبب ہو یا کسی فعل میں افعال قلوب سے ہو، وگرنہ جوازن پس حمزے کے حذف کا وجوب رویت کے افعال میں بھی قاعدے کے ساتھ ہے اور ان ہر 3 صیغوں میں بھی قاعدے کے ساتھ، سمجھ آ گئی جی؟ اور حمزے کے حذف کا امتناع رویت کے اسماء میں بھی قاعدہ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا کسی بھی جوازی قانون ہے اور اسماء مشتقہ وچ امتناع دا مطلب ہے بھی وجوبی نہیں، امتناع دے معنی کہ واجب نہیں، یہ بھی قاعدے کے مطابق ہے کیونکہ فعلوں میں واجب ہے، اسماء میں واجب نہیں ہے، منع کر اس دم پس وجوب حمزے کے حذف کا وجوب اور آیتوں کے اندر اور را یا را کے اندر بھی قاعدے کے ساتھ ہے کیونکہ یہ فعال قلوب میں سے ہے، یہاں حذف وجوبی ہے۔ اور ان ہر 3 صیغوں میں بھی کیونکہ یہ ساکن کیسے بنا ہے؟ کل مکانی کی وجہ سے اور اے بجائے دیجیے اور حمزے کے حذف کا امتناع اسماء رویت کے اسماء میں، اور رویت مصدر جڑی ہے، بڑے پیچھے قانون سارا باب نہیں سنایا رویت کے اسماء میں بھی قاعدہ کے سبب ہے۔ بس ہوں اگے چل۔ اور مر میں قلب اور عدم قلب ہر دو آیا ہے، اور سوال سی نا کہ جب قلب مکانی کی وجہ سے حذف واجب ہے تو پھر یہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ میں اصلی حالت پر کیوں آ گئے؟ یا تو حذف وجوبی ہونا چاہیے تھا، تو اس کا جواب اور مر میں قلب اور عدم قلب ہر دونوں آیا ہے۔ قلب کی تقدیر پر حمزہ وجوباً حذف ہوتا ہے والے اور اسی لیے اور نہیں آیا، یہ نہیں ملتا، اور عدم قلب کی تقدیر پر حذف نہیں ہوتا، اس لیے بأمر آیا ہے جی۔ اگے لکھ چھڑا جب شک نال جی۔ اور مر میں قلب اور عدم قلب ہر دونوں آئے ہیں، قلب کی تقدیر پر حمزہ وجوباً حذف ہوتا ہے اور لہذا اور نہیں آیا، یعنی چونکہ قلب ہو جائے تو اور اصلی حالت پر نہیں ہے بلکہ خام خواہ نقل کر کے حذف ہی آیا ہے، اور عدم قلب کی تقدیر پر حذف نہیں ہوتا، اس لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ آیا ہے جی۔ سمجھی گل؟ اور نکا جاشیا اور اس ناہ وچ پڑھی گل اور پھر آ جائے۔ افعال قلوب نحات کی اصطلاح کے مطابق عبارت ہے وہ 7 افعال سے، ظننت حسبت خلت زعمت علمت رأیت وجدت ہے۔ وجہ تسمیہ ان افعال کی افعال قلوب کے ساتھ یہ ہے کہ تعلق ان کا قوا و حواس باطن کے ساتھ ہے، بخلاف دوسرے افعال کے کہ ان کو بحواس ظاہرہ تعلق ہوتا ہے، یا یہ کہ محل افعال کے قلوب ہے اور بند ہونا امثال کا ساتھ میں، یہ بحسب اصطلاح ہے نہ کہ باعتبار عقل بھی، اور کوئی فعل عقل کو صادر ہوندا ہی نہیں۔ مثلا عرف تو اعتقاد تو ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن ان کو افعال قلوب سے کیوں نہیں شمار کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ جو افعال قلوب کے احکام ہے کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، وہ احکام عرف تو اعتقاد تو پر جاری نہیں ہوتے، اس لیے ان کو افعال قلوب میں، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بن سات کے علاوہ کوئی ایسا فعل ہی نہیں ہے جس کا تعلق کس سے ہو۔ اگے چل این کل مکانی آ گئی نا، کل مکانی ان دے بارے کچھ چھل مچھ ہاں۔ بابردن فا بجائے عین و عین بجائے فا، مثل آدر در ازعر جمع کہ در اصل ادبر بود،
واو باقاعدہ وجوہ حمزہ شد بقلب مکانی بجائے فا رفتہ باقاعدہ آمنا الف شد پس آدر بروزن اعفل شد وگاہ صبر کر. قلم مکانی لغت عرب میں بشمار جگہ واقع ہے. قلم مکانی بشمار جگہ کون مثال دیں دے جی واقع ہے. کبھی فا کو عین کی جگہ لے جانا، عین کو فا کی جگہ لے جانا، یہ مثال ہم سمجھاتے ہیں کہ عین کو فا کی جگہ لے جاتے ہیں اور کبھی فا کو عین کی کبھی نہیں، اور جدو فا عین دی جگہ تے گئی تو عین خام خواہ کمال لڑے. مثال دیں دینی کہ آدورن اصل تھا اد اورن کی سی جمع ہے، اصل میں تھا اد وورن تھا. تے اد وورن میں وجوہن والے قاعدے کے سبب واو حمزہ بن گئی تو بن گیا اد اورن. کیا بن گیا؟ اد اورن بن گیا نا. تو پھر دال کو واو افعولن، دال جو فا کلمہ ہے یہ واو کی جگہ جو عین کلمہ ہے حمزے کی جگہ، اور حمزہ جو عین کلمہ ہے فا کی جگہ، تو کیا بن گیا؟ حرکتیں جو ہے نا وہ وہی رہنی ہے جو حرکت لا کے جانا ہے. دال دی جزم اتھے رہنی ہے تو واو دا ضمہ اتھے رہنا ہے. تے بن گیا آدورن. کی بن گیا؟ اب آ معنی والے قانون کے تحت ثانی حمزہ الف سے بدلا تو بن گیا آدورن. ایک ریاض شبہ کیا ہے؟ قلم مکانی کلام عرب میں کلام عرب میں بہت جگہ واقع ہے. ہاں ان میں سے مثلاً فا کو عین کی جگہ اور عین کو فا کی جگہ لے جائیں، جیسا کہ آدورن، یہ اصل میں ہے اد اورن جمع ہے جو کہ اصل میں اد وورن تھا. پہلے اصل میں ادار کی جمع اد وورن، اد واو ہے واو، تو وجوہن والے قانون کے تحت واو تو کیا بن گیا؟ اد اورن بنا کر دال کو حمزے کی جگہ تو بن گیا اب آ معنی والے قانون کے تحت کیا بن گیا؟ تو کیا بن گیا؟ اور قلم مکانی لغت عرب میں بہت واقع ہوتی ہے. کبھی فا کو لے جانا عین کی جگہ میں اور عین کو فا کی جگہ میں، جیسے آدورن اد اورن میں جمع جو کہ اصل میں اد وورن تھا. پھر ادورن کیسے بنا؟ واو وجوہن والے قاعدے کے ساتھ حمزہ ہو گئی تو کیا بن گیا؟ اونچی بول، اد اورن. پھر کیا ہوا؟ اور قلم مکانی کے ساتھ فا کی جگہ چلی گئی تو کیا بن گیا؟ اعذرن. آمنا کے قاعدہ کے ساتھ الف ہو گئی، ہو گیا کون؟ حمزہ الف ہو گیا جی. پس آدورن بر وزن آفولن ہو گیا کیونکہ فات عین بدل گئے نہیں کہ وزن بچ وہی خیال کرنا ہے جی. اور قلم مکانی لغت عرب میں بہت واقع ہوئی ہے، ہوتی ہے. کبھی فا کو لے جانے کے ساتھ عین کی جگہ میں اور عین کو لے جانے کے ساتھ فا کی جگہ میں، جیسے آدورن اد اورن جمع میں جو کہ اصل میں اد وورن تھا. واو وجوہن کے قاعدہ کے ساتھ حمزہ ہو گئی اور قلم مکانی کے سبب فا کی جگہ چلی گئی. کون؟ واو جو کہ حمزہ بن گئی، حمزہ چلا گیا. آمنا کے قاعدہ کے ساتھ الف ہو گیا کون؟ حمزہ. پس بر وزن اعفلن ہو گیا. وگاہے با بردن عین بجائے لام چون قیسیون در قبوس جمع قوس سین را بجائے واو بردن واو را بجائے سین قصوون شد
پس باقاعدہ پانزہم مثل دلی جن گشت. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ عین کو لام کی جگہ تو خام خواہ لام عین کی جگہ خام خواہ ہونا ہے. جیسے قوسن کی جمع بنی قووسن، قوسن کی جمع بنے قوس. وہ فعولن، اس میں عین کلمہ کون ہے؟ واو. لام کلمہ کون ہے؟ تو لام کو عین کی جگہ تے عین کو تو بن گیا کوسوون. کیا بن گیا؟ بر وزن کلم کا نہیں ہوگی. علوفن بر وزن فلوعن بر وزن فلوعن انج. اب کسوون جو ہے نا اس میں دو واو جمع ہو گئی ہیں، ان کا ادغام کیا، سمجھائی نا جی، تو وہ یا سے بدل گئی. ما قبل کا ضمہ کسرے سے بناؤ، دلوون والا سارا قانون، دلوون پھر دلوجن پھر دلوجن پھر دلیجن. اسی طرح پہلے کسوجن کی، پھر واو کو یا کر کے کسوجن، پھر ما قبل کے ضمے کو کسرے سے کوسیجن، تو ساتھ والے ضمے کو جوازی طور پر کی بن گیا؟ اینجن دی کس نکلی ہو. اور کبھی عین کو لے جانے کے ساتھ لام کی جگہ میں اگلی گال دس دیتی بیا پہ سمجھو پہ کی، اور عام لام کو لے جانے کے ساتھ عین کی جگہ میں خام خواہ. جیسے کہ سیجن کو ووسن میں جمع قوسن کی، سین کو واو کی جگہ میں لے گئے، واو کو سین کی جگہ میں، تو کوسوون ہو گیا. پس قاعدہ نمبر 15 کے ساتھ دو دلیجن کی مثل ہو گیا. پہلے بنیا کوسوجن، پھر بنیا کوسوجن، پھر بنیا کوسیجن، پھر بنیا کیسیجن. اور کبھی عین کے ساتھ لام کی جگہ میں، جیسے تسیجن قبوسن میں جمع قوسن کو سین کو واو کی جگہ میں لے جاتے ہیں، واو کو سین کی جگہ میں قصوبن ہو گیا. پس قاعدہ نمبر 15 کے ساتھ دلیجن کی مثل ہو گیا. سمجھی گل؟ او تھلے لکھے قلب جان کے قلم مکانی سلاسی میں کلمہ آوے سلاسی اندر چ قلم مکانی عقلی اعتمال 6 بنتے نہیں. سلاسی میں 6 وجہ پر آتا ہے، اور رباعی اگر کلمہ ہو تو اس میں ہر ایک کو دوسرے کی جگہ بدلاتے رہے ہیں تو 24 وجہ متصور ہوتی ہیں. سلاسی کی مثال اول فعال، کون؟ ایک ہو گیا حسب ترتیب معین. اب اس کو تبدیل کریں گے تو 6 ایک ہو گئی، ایک دوسری فعال کو سمجھیے. دوسری فالا کاف لکھا غلطے کی میں کیتا این آئی نا تو کی بن گیا؟ تیسری آفالا کی فا بجائے، چوتھی آلافا ہو، پانچویں لافا بالکل پجا دیتا سارے نو. چھٹی لا آفا لام بجائے فا و فا بجائے لام. تو ثلاثی میں اگر قلم مکانی کرے نا تو ایک اصل تے 5 اور کل 6 صورتیں بن دی ہیں صرف سمجھانے کے لیے. اور رباعی میں 24 صورتیں بنتی ہیں. کتنی؟ ایک دحراج اصلی حالت کی تے دج راہا در جاہا در حاجہ دہ جارا
دج ہارا، حد راجا، ہر داجا، حج رادا، جر ہر جادا، حج دارا، حد جارا، تے رد حاجا، راہ داجا، رد جاہا، رج داہا، راہ جادا، رج ہادا، تے دج راہا، تے جد راہا، جر ہادا، تے جہ رادا، تے جہ دارا، تے جد ہارا۔ اور اسی قیاس پر اسم خماسی میں 120 وجہ حاصل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120۔ اور قاعدہ اس باب میں یہ ہے کہ جس قدر کلمے کے حروف ہوں، اسم کے اعداد کو اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دیتے جائیں تو از حاصل اعداد مراتب قلب معلوم ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔